रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नौजवान इंसान जब तौबा करता है ना तो अल्लाह पाक को इंतहाई पसंद आता है। वो किस तरह आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके ना मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। एक नौजवान की तौबा का किस्सा है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की रवायत है कि एक अंसारी नौजवान ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक था और उस नौजवान का नाम सालबा बिन अब्दुर रहमान था। ये नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसे कुछ काम का कहते तो ये काम करके खुशी महसूस करता था। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किसी काम के लिए भेजा तो इसने गुजरते हुए रास्ते में गुजरते हुए एक अंसारी औरत को नहाते हुए देख लिया। यानी कि वो अपने घर के अंदर गुस्ल कर रही थी तो उसका दरवाजा खुला था या इसने बानियत जो मर्जी समझ लें इसने देख लिया। अब देख तो लिया मगर देखते ही परेशान हो गया कि अगर खुदा न खास्ता बजरिया वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हो गया तो फिर मेरा क्या बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे तो मुंह फेर लेंगे। कि उस बंदे ने गुनाह जानबूझकर नहीं किया था मगर हो गया, बहुत परेशान हुआ। लिहाजा खौफ और शर्मिंदगी के बाइस वो वापस बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर ही ना हुआ और वहां से भागकर मदीने के पहाड़ों में जाकर कहीं छुप गया। जब इसे गायब हुए 40 रोज गुजर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ए अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम पेश करता है और ये फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक शख्स उन पहाड़ों की ओट में छुपा मुझसे पनाह कर रहा है। वो सरकार को तो इल्म था हर चीज का मगर सरकार बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि बजरिया वही मुझे क्या कुछ आता है। तो सरकार ने हजरत उमर फारूक और हजरत सलमान फारसी से फरमाया कि तुम दोनों जाओ और इस नौजवान सालबा, उस नौजवान का नाम था सालबा, उसको तलाश करके मेरे पास ले आओ। ये दोनों हजरात मदीना मुनव्वरा से इन पहाड़ों की तलाश में निकले तो रास्ते में मदीना मुनव्वरा के ज़खाना नामी एक चरवाहे से मुलाकात हो गई। तो इसने यानी कि बातों ही बातों में बताना शुरू किया कि मैं यहाँ पर चरवाहे का काम करता हूँ और काफी देर से यहाँ पर रह रहा हूं। तो हजरत उमर फारूक ने उससे सवाल पूछा कि क्या तुमने इन पहाड़ों के दामन में किसी सालबा नामी शख्स को देखा है। तो उन्होंने कहा कि शायद, जो चरवाहा था ना, उन्होंने कहा कि शायद आप उस बंदे की बात कर रहे हैं जो जहन्नुम से डरकर भाग गया है। इन हजरात ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम है कि वो जहन्नुम से डरा हुआ भागा हुआ है। तो चरवाहे ने कहा कि वो इसलिए कि जब आधी रात गुजरती है तो वो अपनी पेशानी पर हाथ रखे पहाड़ों के दामन से नमूदार होता है और इस तरह सदा लगाता है कि ए काश, अल्लाह पाक को अर्ज करता है कि ए काश तू मेरी रूह को भी रूहों में कब्ज कर लेता और मेरे जिस्म को जिस्मों में और मुझे फैसले के दिन के लिए मुअख्खर ना रखता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, हम उसी नौजवान की तलाश में हैं। तो चरवाहा इन्हें पहाड़ों की तरफ लेकर चला गया और बताया कि इन पहाड़ों के दरमियान में वो बंदा छुपा हुआ है। तो हस्बे मामूल जब आधी रात का वक़्त हुआ तो नौजवान अपनी पेशानी पर हाथ रखकर नमूदार हुआ और वही अल्फाज दोहराए कि ए काश तू मेरी रूह को रूहों में कब्ज कर लेता और मेरे जिस्म को जिस्म में उठा लेता
اور مجھے قیامت کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اس نوجوان کو پکڑ لیا اور گود میں اٹھا لیا۔ تو اس نے پوچھا، کیونکہ جانتا تو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں تو معلوم نہیں ہو گیا، شرمندہ ہوں، پریشان ہوں کہ اگر آقا کریم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے، حضرت عمر فرمانے لگے کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہارے گناہ کے بارے میں سرکار کو علم ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہمیں تو آرڈر ملا ہے کہ تمہیں یہاں پر لے آئیں، اس لیے ہم تمہیں تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر آ پہنچے ہیں۔ تو وہ نوجوان عرض کرنے لگا کہ ٹھیک ہے مجھے لے جاؤ، مگر میری ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ مجھے اس وقت لے کے جانا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے، تو اس بندے کو، سالبہ کو، آقا کریم کی صف کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ سالبہ نے جب حالت نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے سالبہ کے بارے میں پوچھا، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہا سالبہ، وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے سوال پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا یا غائب کر دیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا۔ جب وہ نوجوان اپنے گھر میں چلا گیا نا تو 8 روز شدید بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احساس گناہ نے سالبہ کو بیمار کر دیا ہے، 8 دن ہو گئے ہیں وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سالبہ کی عیادت کرنے چلتے ہیں۔ سرکار اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ کتنا خوش نصیب نوجوان تھا جس کا سر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھا، اور کتنا خوش نصیب نوجوان تھا جو گناہ کر کے پچھتا رہا تھا۔ اور آج کل کے نوجوان اللہ معاف کرے کس قسم کے گناہ نہیں کرتے اور گناہ کر کے پچھتاتے بھی نہیں ہیں۔ معاذ اللہ کس قسم کے گناہ اس معاشرے میں چل رہے ہیں۔ زنا کاری عام ہے، شہوت عام ہے، بد نگاہی عام ہے، جھوٹ بولنا، کسی کو تنگ کرنا، اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرنا، چھوٹوں پہ ظلم کرنا، اس طرح کے گناہ عام ہیں۔ مگر مجال ہے کہ ہم جیسے لوگ ان گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں یہ گناہ ہی نہیں لگتے۔ ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اور قربان جاؤں اس نوجوان پر جو گناہ کیا، اس شرمندگی میں بیمار ہو گیا، 40 دن پہاڑوں میں چھپ کر توبہ کرتا رہا۔ سرکار اس کے گھر تشریف لائے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے جسم کے گوشت، میری کھال اور میری ہڈیوں کو چونٹیاں کاٹ رہی ہوں، کیونکہ میں اتنا زیادہ خوف زدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خواہش ہے تو مجھے بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مجھے مغفرت کا پروانہ عطا کر دیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ رب سے لے کے دیجیے، کہا میرے رب کی طرف سے آپ
پروانہ عطا کر دیجیے اور بس کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ بندہ زمین کی مقدار پر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار اور اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ یہ اللہ پاک کا فرمان سنا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ پاک کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ ماری اور اپنی جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کی تدفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی آہستگی کے ساتھ زمین پر پاؤں رکھ رہے تھے، اور بلکہ پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ ہم نے پوچھی تو نبی پاک نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے، وجہ یہ ہے کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے زمین پر آئے تھے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ اس میں نہ جھوٹ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ الفاظ کی کمی بیشی مجھ سے ہو سکتی ہے کیونکہ میں ایک نکما سا انسان ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتا، مگر کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسلامک ویڈیو لے کر جڑا رہوں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔